خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پیارے نام میں تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو فادر ڈے مبارک ہو۔ آج پوری دنیا میں فادر ڈے بڑی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تب تیری زمین پر کیا ہوگی، عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں پھر خدا بھی ان کو کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ان کی عمر کو بھی دراز کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے بیٹے بھی موجود ہیں، والد بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مبارک ہیں بیٹے بھی اور والد صاحب بھی ابھی حیات ہیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پیارے انکل یوسف دوان، آپ کو میں خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں، اور ہیپی فادر ڈے آپ کو جی۔ اور اسی طرح پیارے بھائی پروفیسر ڈینیل یوسف صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ اور اسی طرح پیارے بھائی زکریا یوسف صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبیل، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کریں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے، دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ہم فادر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی خدا والدین ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں خدا ان بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور والدین کے لیے زندگی، عمر کی درازی کو مانگتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں جو بھی ہم پروگرام میں بات چیت کریں، تیرا پاک روح ایک ایک بہن اور بھائی کو برکت دیں، اور آج اس پروگرام کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت پائیں، اور خدا وہ اپنے والدین کی عزت کریں، تاکہ جلال باپ، بیٹے، روح القدس تجھے ملے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو انکل یوسف دیوان صاحب، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، ہر شعبے میں ہیں۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کب پیدا ہوئے، کس سن میں، اور آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کہاں سے کی، پھر آپ 40 سال ٹیچر رہے ہیں، آج اس کے بارے میں پہلے بتائیں آپ۔ سر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام یوسف ہے جی، اور میں پرائمری اسکول گچلی برک میں پڑھا تھا جی، اور اس کے بعد پرائمری اسکول سے میں نارنگ ہائی اسکول میں چلا گیا جی، وہاں سے میں نے میٹرک 1961 میں پاس کیا، اور اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ مشن والے جو ہیں وہ کچھ اسکالرشپ دیتے ہیں، اس لیے میں سیالکوٹ میں گیا مقابلے کے لیے۔ وہاں 29 لڑکے تھے جو مقابلے کے لیے تھے، ان میں سے صرف انہوں نے 10 لڑکے جو ہے وہ منتخب کرنے تھے۔ جی، تو ان 29 لڑکوں میں اس وقت مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، وہ بڑے پینٹیں پہن کر اور بڑا اینکل لگا کر آ رہے تھے، میں سادہ کپڑوں میں تھا، اور میں پہلے ہی احساس کمپنی کا شکار ہو کہ میں نے کیا یہاں امتحان پاس کرنا، لیکن خدا کا کرنا، جب رزلٹ آیا تو میں 3رے نمبر پر تھا۔ پریز دی لارڈ، پریز۔ میں بڑی آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ وہ اینکاں پینٹاں جنہیں پائیاں ہوندیاں اج کل بھی تسی ویکھدے جے، ایویں ہی ہوندے نے، تے وہ بچے وہی ہوندے نے جڑے کہ سادہ کپڑیاں جو نظر نہیں نہ آتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سادہ سا آدمی ہے، وہی نمبر 1 پوزیشن پر آتے ہیں، اور آپ 3rd پوزیشن لی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو والد صاحب تھے دیوان مسیح صاحب، تو وہ کیسے تھے؟ کیونکہ آج فادر ڈے ہے اور آپ کے بھی باپ تھے، تو وہ کیسا ان کا پیار تھا اور کیسے انہوں نے آپ کی پرورش کی؟ میرا باپ جو ہے وہ اس سے پہلے کئی نسلوں تک ہمارے گھر میں علم نہیں تھا جی، وہ ان پڑھ تھے لیکن بڑے دعا گو تھے، جی، اتنے دعا گو تھے کہ وہ تقریباً ساری رات دعا کرتے تھے، اور ہر جمعہ کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ جی، گرمیاں یا سردیاں وہ 12 مہینے جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، جی، اور وہ دعا میں کرنے میں بڑی اونچی آواز سے دعا کرتے تھے، جی، اور لوگ ان کو جب کوئی بیمار ہوتا تو اکثر دعا کے لیے بلاتے، کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ صلح کے لیے بابا دیوان جاتا اور وہ صلح کراتا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ارد گرد کے تمام گاؤں میں وہ مشہور تھا دعا میں کرنے میں اور صلح کرانے میں۔ تو اس طرح سے بابا دیوان جو ہے نا، وہ ان کی دعاؤں کا اجر یہ ہوا کہ میں
پہلا شخص ہوں اس خاندان میں. میرا باپ ان پڑھ, میری ماں ان پڑھ, میرے بھائی ان پڑھ, میری بہنیں ان پڑھ. میں پہلا شخص ہوں جس نے میٹرک کر کے رائے بنڈ میں داخلہ لیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور رائے بنڈ سے اس وقت جے بی اس کا نام تھا. جی جے بی کا امتحان پاس کرنے کے بعد میری تقرری جو ہے وہ پہلی وہ تھل جو ہے تھل میں ہوئی. جی. وہ قید آباد سے آگے ججا اڈا ہے اور وہاں سے 3 چک ہیں, 25, 26, 27. اس کا آج کل نام 37, 38 ڈی بی ہے. جی تو 38 ڈی بی میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی. جی تو اس وقت اس دور میں 80 روپے تنخواہ تھی. 80 روپے تنخواہ تھی. ہاں, گورنمنٹ میں 108 روپے تھی. جی. لیکن مشن میں 80 روپے تنخواہ تھی. لیکن اس وقت انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو ٹیچر محنت کر کے اپنی 5ویں جماعت کا 100% رزلٹ دے اس کو ہم 100 روپیہ انعام دیں گے. پریز دی لارڈ, پریز تو دی لارڈ. 4 سال متواتر جی میں نے اتنی محنت کی کہ 5ویں جماعت کے لڑکے سارے کے سارے پاس ہوتے رہے اور میں نے 400 روپیہ انعام حاصل کیا. 400 انعام حاصل کیا اس اور وقت. وہ انعام حاصل کر کے میں نے لیا نہیں بلکہ ان کو کہا کہ میرے قرضہ جو ہے نا 600 روپیہ جو دیا ہے آپ نے جے بی کا خرچہ ان میں اس میں رکھ لیں. پریز دی لارڈ, تو پریز. وہ جب 400 روپیہ میں نے واپس کیا جی. تو انہوں نے کہا 200 روپیہ آپ کو معاف کر دیا گیا. آمین آمین آمین, پریز دی لارڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, آپ نے کتنے سال تک آپ ٹیچر رہے ہیں اور آپ کی اب کتنی پینشن آپ کو دے رہے ہیں؟ سر میں 5 سال مشن اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں. جی اور سن 68 میں نے گورنمنٹ میں چلا گیا. جی. جب میری عمر 25 سال ہو گئی تو میں گورنمنٹ میں جا گیا اور میں 10 سال اپنے گاؤں میں ہی پڑھایا اور 13 سال میں پرائمری اسکول میں پڑھاتا رہا اور 3 سال میں مڈل اسکول میں پڑھاتا رہا. تو دلوڑ مسلم ایک اسکول ہے وہاں پر میں سیکنڈ ماسٹر تھا. جی. اور اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر ہوگی اسی اسکول میں جس اسکول میں میں خود پڑھتا تھا. اسی اسکول میں چلا گیا, نارنگ ہائی اسکول میں. جی. اور نارنگ ہائی اسکول میں میں نے 18 سال پڑھایا اور جب 2003 ہوا تو اس وقت میری ریٹائرمنٹ ہوئی. تو ریٹائرمنٹ کے وقت میں پہلا شخص ہوں نارنگ ہائی اسکول کی تاریخ میں, 50 سال ہو گئے اس کو میں پڑھاتے ہوئے, میں پہلا شخص ہوں کہ جب میری ریٹائرمنٹ کے وقت مجھ سے چارج لینے والا میرا بیٹا ہی ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. کہ آپ جب ریٹائرڈ ہوئے آپ سے چارج لینے والا آپ کا بڑا بیٹا. ہاں, بڑا بیٹا نصیر مسیح اس کا نام ہے. جی. اس نے مجھ سے چارج, وہی رجسٹر وہی کرسی اس کو مل گئی اور میں اس کو چارج دے کر اپنے گھر فارغ ہو گیا. پریز دی لارڈ, پریز. یہ نارنگ ہائی اسکول کی تاریخ میں پہلا شخص ہوں, حالانکہ بہت زیادہ دیر. اور میں جب وہاں پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت 35 ٹیچر جو تھے وہ مسلم تھے اور میں اکیلا کرسچن ٹیچر تھا. 35 مسلم تھے, اکیلے آپ کرسچن میں تھے. اکیلا کرسچن تھا. میں پہلا شخص تھا جو وہ ہائی اسکول میں گیا. تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جب رمضان کا مہینہ تھا جی تو سارے جو ٹیچر جو تھے اور سارے لڑکے جو تھے وہ گراؤنڈ میں اکٹھی نماز پڑھتے تھے. جی. اور میں اکیلا دفتر میں بیٹھ کر اخبار جو دیکھ رہا تھا. جی. تو وہ اس وقت ایک ہیڈ ماسٹر تھے, اس کا نام چودھری شاد بٹر تھا. جی. وہ میں نے کہنے لگا یوسف تو بھی پڑھا کر کہ تو اتنے بہ کے اخباریں پھولتا رہنا. جی. میں کہ سر تسی مینوں پڑھ نہیں دیں. جی. میں کیا سی نہیں تینوں پڑھنے دیں. ہاں, میں کہ ہاں جی. اس وقت بھٹو کا دور تھا, ذوالفقار علی بھٹو کا. اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جمعہ کے روز جو تھے وہ چھٹی ہوا کرتی تھی, اتوار کو اسکول لگتا تھا. جی. تو اتوار کے روز جو ہے نا وہ میں نے جب انہوں نے کہا کہ تم بھی پڑھا کر, میں کہا جی ایسے نہیں, مجھے تسی پڑھنے کی اجازت دو تو میں بھی پڑھا گا. کس طرح سے تینوں اجازت دی ہے؟ میں کہا جی جس طرح تسی سارے لڑکے اکٹھے کر کے رمضان شریف سے سارے لڑکے تے ٹیچر اکٹھے ہو کے تے نماز پڑھ دیو, اس طرح منوں بھی اجازت دیو کہ میں بھی اپنے کرسچن لڑکیاں سارا اکٹھا کر کے تے میں بھی نماز پڑھاواں. انہوں نے کہا کہ کر لو. میں نے کہا ایسے نہیں, میں ایک درخواست لکھتا ہوں. جی. اس درخواست پر آپ الاؤڈ لکھیں. جی. اور اس پر سٹیمپ لگائے اور اس پر اپنے دستخط کریں اور ڈیٹ پائے اور پھر میں شروع کروں. جی. انہوں نے کہا کہ جو کر دو. میں نے ایک درخواست لکھی اور اس درخواست پر انہوں نے الاؤڈ لکھ کر اپنی سٹیمپ لگائی اور ڈیٹ پا کر دے کر مجھے دے دی. جی. جب وہ درخواست میرے قابو ہوئی تو اس وقت نارنگ ہائی اسکول میں ہر جماعت کے 4 سیکشن ہیں. جی. 4 چھویں, 4 7ویں, 4 8ویں, 4 9ویں, 4 10ویں. جی.
اور 20 گاؤں کے 20-25 گاؤں کے لڑکے جو ہے اس اسکول میں آتے ہیں. جی. تو جب میرے پاس وہ درخواست آ گئی تو میں ہر سیکشن میں جا کر ٹیچر سامنے تھے بڑے جرت کے ساتھ کہا اور جتنے کرسچن لڑکے کھڑے ہو جاؤ. جی. تو ہر جماعت میں تقریباً ہر سیکشن میں تقریباً 5 7 8 لڑکے تھے. جی. تو وہ لڑکے جو وہ کھڑے ہو گئے, میں نے کہا دیکھو اتوار کے صرف اتوار کے روز تفریح, اس وقت تفریح جو تھی وہ پونے گھنٹے کی تفریح تھی. تو جب وہ میں نے کہا سب لڑکے کھڑے ہو جائیں کرسچن, وہ کھڑے ہو گئے. ٹیچر انچارج وہاں تھا. تو میں نے کہا کہ اتوار کے روز تفریح کے وقت سب لڑکے جو ہیں وہ کمرہ ہال میں چلے جائیں. جی. اگر کوئی نہ گیا تو میں اس کو سزا دوں گا. جی. تو چونکہ وہ 20 سیکشن تھے, جی. تو جب ان کو سب کو میں نے ایک جماعت میں کیا کہا تھا, تو سارے لڑکے جب کو اکٹھے ہو گئے تو وہ تقریباً 270 لڑکے جو تھے وہ کرسچن ہو گئے. وہ 270 کی جماعت بن گئی. ہاں میری جماعت 270 کی بن گئی. جی. جب 270 کی جماعت بن گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے مسیحی مذہب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعائے ربانی ہے. کتنے لڑکے ہیں جن کو دعائے ربانی آتی ہے؟ جی. تو کچھ تو وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر, کچھ ایسے تھوڑا سا ہاتھ کر. جی. میں نے کہا یہ اتنا ہاتھ کھڑا کر, اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جی آتی ہے لیکن وہ اچھی طرح نہیں آتی. اچھی طرح نہیں آتی. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. میں نے تختہ سیاہ پر وہ دعائے ربانی لکھ دی اور سب لڑکوں نے کاپیوں پر لکھ لی. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور اگلے اتوار کو وہ ابھی جب ہم اکٹھے ہوئے تو وہ سب کہنے لگے جی مجھ سے سنو, مجھ سے سنو, مجھ سے سنو, مجھ سے. جی. سب نے. میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے. پھر میں نے اگلے اتوار پوچھا کہ یہ حکم جو ہے یہ کس کس کو آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی حکم آتے ہیں لیکن وہ ترتیب بار نہیں آتے, وہ کڑ آنے لگے. جی. اب میں کیا اس طرح نہیں, میں وہ کمان جو ہے نا وہ میں نے تختہ سیاہ پر لکھ دیا اور کہا کاپیوں پر لکھو. جی. انہوں نے کاپیوں پر لکھ لیے تو پھر سب لڑکوں نے وہ یاد کر لیا. جی. تیسرا اتوار آیا تو میں نے کہا ہمارے مذہب میں ایک عقیدہ ہے, جی. رسولوں کا عقیدہ, وہ کس کو آتا ہے؟ جی. وہ کہنے لگے جی وہ تو پادری صاحب نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. جی. میں نے کہا نہیں سکھایا تو میں سکھاؤں گا. آمین. وہ عقیدہ میں نے تختہ سیاہ پر لکھ دیا اور سب لڑکوں نے وہ لکھ لیا. جب ہوتے ہوتے نا یہ 4 5 2 3 سال گزر گیا تو یہ سارے ارد گرد گاؤں میں یہ شور مچ گیا کہ ماسٹر یوسف نے ایک نیا کام شروع کر دیا. جی. تو یہ کچھ ایک پادری تھے امین گل, جی. وہ آئے, وہ کہنے لگے میرے دل میں بڑا بوجھ ہے, کوئی 10 منٹ کے لیے مجھے پیغام دے دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ 10 منٹ کے لیے پیغام دے کر گیا. ایک دن پھر بھائی خوشی ہے, وہ بھائی مشن کا ہے, وہ کہنے لگا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. میں نے کہا جو پادری آتا, میں نے کہا بھائی اپنی جیب خرچ سے ان کو کچھ نہ چندہ دے دو. 10 روپیہ میں بھی دیتا ہوں. ان کا تقریباً 150 روپیہ بن جاتا. وہ بڑے خوش ہو کر جاتے. وہ اس وقت 150 روپیہ بڑی بات تھی. یہ بھٹو دور کی بات کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ. پھر اتنے میں پھر ریٹائر ہویا کہ پھر 18 سال میں نارنگ ہائی سکول چ پڑھایا. پریز دی لارڈ. 18 سال پڑھان تو بعد ریٹائرمنٹ دے ویلے پھر میرے بیٹے نے میرے کو چارج لیا. پریز دی لارڈ. اور تسی ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ. ਹਾਂ ਤੇ 40000 ਰੁਪਏ 40000 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂ ਜੀ. ਔਰ 40 ਸਾਲ سول بادشاہ نے حکومت کی تھی, 40 سال داؤد بادشاہ نے حکومت کی تھی اور 40 سال سلیمان بادشاہ نے حکومت. تے بندہ نہ چیز بھی 40 سال پڑھان دا موقع. سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں. اور ہم بڑی برکت ملی آپ کی گواہی سے, جو آپ نے خدمت کا بھی آپ کے دل میں ہے. آج آپ کے سٹار ہیں ڈینیل صاحب, زکریا صاحب, اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہیں, اسی طرح ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں, اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سن 2-3 ہماری یادگاریں ہیں جی اس اسکول میں. جی. سن 2000 سال میں جتنے لڑکے تھے ہر سال کوئی نہ کوئی, جب فرسٹ آتا تھا تو مسلم لڑکا فرسٹ آتا تھا. جی. آج تک کبھی کسی کرسچن لڑکے نے 4 سیکشنوں میں کبھی کسی نے پایا. لیکن جب 2000 سال میں آیا تو بابر سلیمان نے نہ صرف اسکول کو ٹاپ کیا بلکہ پوری تحصیل کو ٹاپ کیا. 740 نمبر لائے. اور جو ضلع شیخوپورے میں فرسٹ لڑکا آیا تھا اس کے 745 نمبر اور یہ 740 نمبر, صرف 5 نمبر آتا فرق رہ گیا. وہ بھی چوری سردار ہیڈ ماسٹر نے آخیا جی سر یہ پریکٹیکل دے نمبر لوا دو. آخر نہیں آپ ہی جا کے کہہ لیا. 2-3 باری آخیا وہ نہ کیتا. اخیر دی باقی میں آپ ہی جا کے آخیا تو
اور یہ 740 نمبر جڑا ضلع شیخپور نے 2000 سال ضلع شیخپور نے اڈاپٹ کیتا اور 745 نمبر اور بابر دے 740 نمبر پوری تحصیل سب تو بڑی تحصیل فیروزآباد اور جو ٹاپ کیتا نے اور انہوں نے بہت سارے انعامات حاصل کیتے اور ایک شیلڈ مل دیتی جڑی کہ آج بھی اور کو یاد ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ نے بڑا اچھا پڑھایا اور آپ کے پڑھے لکھے بچے آج کل بڑے کامیاب ہوئے، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، ان میں سے آپ کے بچے بھی ہیں۔ تو پروفیسر ڈینیل صاحب، آپ نے اپنے پاپا کی باتیں سنی ہیں اور میں جب ذکریہ بھائی کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سارے بھائیوں کو، تو آپ بھی بڑے خدا ترس ہیں، لوگوں کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ تو آپ آج فادر ڈے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو پاس صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آ کر فادر ڈے کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ جی، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے فادر کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے جی کہ ہمیں آج بھی فخر ہے اپنے فخر ہے۔ فادر پر۔ جی اور میں ہر بندے کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رول ماڈل جو ہیں وہ میرے فادر ہیں، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جو ان میں کوالٹیز ہیں وہ ابھی تک مجھ میں نہیں ہیں۔ جی میں چاند ایک آپ کو کوالٹیز ان کی بتاتا ہوں جی جو میں ابھی تک کوشش کرتا ہوں لیکن میں ابھی ان کو پورا نہیں جی کر سکتا۔ بتائیں، بلکہ ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلیں کہ ان کے والدین کے اندر کیا میں qualities بچپن سے لے کر آج تک ان کو دیکھ رہا ہوں ہیں۔ جی کہ یہ صبح جو ہے یہ رات 10 بجے سوئیں، یہ 12 بجے سوئیں، یہ 1 بجے سوئیں، یہ صبح 4 بجے انہوں نے ضرور اٹھنا ہوتا ہے۔ جی اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی 10 بجے اٹھتے ہیں، کبھی 6 بجے اٹھتے ہیں۔ ان کی روٹین یہ ہے کہ یہ 10 بجے اٹھ کے سب سے پہلے 3 زبور گانے ہیں، جی، بائبل پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، پریز دی اور لارڈ۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ ہے۔ جی اس لیے کہ بچپن میں جب ہم چھوٹے بچے تھے تو تب بھی ہمیں یہ اٹھاتے تھے، جی یہ ہمیں 4 بجے اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے 3 زبور آپ نے گانے ہیں، جی جی آپ نے بائبل پڑھنی ہے، جی اور ہاں آپ نے جو ہے نا اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم ڈنڈی مار جاتے تھے جی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہماری روٹین سیٹ کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ہے جی کہ، اور پھر ان کی بڑی خوبی ہے کہ یہ بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، انہوں نے صبح نہانا ہی نہانا ہے۔ جی اور پھر کسی بیمار کا سن لے، خواہ وہ ہمارے عزیز ہوں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، خواہ وہ دوست ہوں، جب تک یہ ان کی خبر نہ لیں ان کی روح کو چین نہیں آتا۔ پریز دی لارڈ۔ تو پریز۔ یہ ان میں بڑی اعلیٰ کوالٹیز ہیں جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں جی اور باعث تقلید بھی ہیں۔ جی ہم اس کی جو ہے فالو کر سکتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی سستی کر جاتے ہیں اٹھنے میں، ہم صبح جلدی نہیں کبھی اٹھتے، چھٹی ہو تو ہم لیٹ تک اٹھتے ہیں، لیکن ان کی بڑی اچھی اگزامپل ہے، یہ ابھی تک ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، بائبل سے اپنا آغاز کرتے ہیں، دعا سے کرتے ہیں، اور پھر یہ دوسروں کے لیے بھلائی کا کام ہر وقت، میں نے ان کو دیکھا ہے ہر وقت اپنے بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، ہمیشہ بھلائی کا کام یہ سوچتے بھلائی ہیں کہ ان کے ساتھ میں بھلا کر دوں۔ پریز تو یہ ہمارے لیے اور بہت کلام اچھی میں بھی ہے۔ لکھا ہے کہ بھلائی کرنا جانتا نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ یہ تو میری فیوریٹ آیت ہے سر، کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھلا کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ جی اور انہوں نے ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ ہم چاروں بھائی آج گیسٹڈ آفیسر ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میں خداوند کا یہ فضل ہے اور ان کی تربیت کا اثر ہے۔ جی تو میں اس لیے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، ان کو آنر دیتا ہوں، اور میں اپنے، اگرچہ میں بھی فادر ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ لیسن ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کی جو ہے اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو خداوند جو ہے وہ یقیناً آپ کو سرفراز کرے گا۔ ہم نے اپنے والدین کی اطاعت کی ہے، ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، سچ مچ پوچھیں ہم آج بھی ان سے ڈرتے ہیں جی کہ ہمیں کہیں ڈانٹ نہ پلا دیں۔ اگر بے شک ہم آفیسر ہیں لیکن اپنے فادر سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جب بھی ہمیں منع کرنا ہے کسی غلط کام سے منع کرنا ہے، اور پھر ہمیں ابھی تک کہتے ہیں بیٹا، ہم آفیسر ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں بیٹا اگر آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتانا ہے۔ آمین۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے فخر ہے کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، ہم پہ مہربان رہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ بہت اچھا پروفیسر ڈینیل صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کائنڈ ہیں، مہربان ہیں، اور آپ کو انہوں نے ایک لائن پہ لگا دیا، اور آج دیکھیں کلام میں بھی لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو خدا کے کلام کی طرف لگا دیا، آج دیکھیں خدا نے آپ کو کامیاب کیا ہے، آپ نے PhD کیا، مجھے فخر ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر
डैनियल साहब PhD की है और जितने भी CS स्टूडेंट हैं आपको पढ़ाएंगे भी, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप भी अपने अपने वालदैन के लिए आज फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने अपने वालदैन के लिए बरकत का वसीला बने। आज उन्होंने अपने वालिद साहब को सलूट पेश किया है। कितने बच्चे हैं जो अपने वालदैन को सलूट पेश करते हैं या गालियाँ देते हैं? तो मैं जीज़ो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, कल को आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे। आज अगर आप अपने माँ बाप को उनकी इज़्ज़त को लेट डाउन करेंगे, कल को याद रखना जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आज प्रोफेसर साहब को देखें, PhD की है, ज़िक्रिया भाई कितने पढ़े लिखे हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि अभी खुदा ने के फजल से आने वाले वक्त में देखेंगे आप SSP उनको खुदा बनाएगा। तो मेरी कहने का मकसद है कि आप जितने भी हैं अपने माँ और बाप की क्या किया करें, इज़्ज़त किया करें, ताकि खुदा आपकी उम्र को क्या करे, दराज करे। तो नाजरीन आए ये फादर डे का एक सॉन्ग सुने, मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी जद दुआ करो ता इस तरह, ऐ साडे बाप तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे। ऐ साडे बाप तू जो आसमान ते है, साडे बाप तू जो आसमान ते है, ऐ साडे बाप तू जो आसमान ते है। प्रभु तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। तेरा राज आवे, तेरी मर्जी होवे खुदाया पूरी। तेरा राज आवे, तेरी मर्जी होवे खुदाया पूरी। जिमें आसमान ते है धरती ते भी जरूरी। साडे बाप तू जो आसमान ते है। ऐ बाप साडे रोज दी रोटी अज सानू ते साडे कसूर सानू माफ कर दे, जिवें असी अपने कसूरवारां नू माफ करदे आ। दे रोज दी रोटी सानू कर माफ इस तरह। दे रोज दी रोटी सानू कर माफ इस तरह। असी अपने दुश्मनां
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ। ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ ਆਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ ਆਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ ਆਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ ਆਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, अभी आपने ये सॉन्ग सुना है फादर डे का, और खुदावंद आपको बरकत दे। आज फादर डे है और आप अपने अपने बाप के लिए, अगर आप बाप से नाराज़ हैं, बाप से सुलह भी करें। अगर आप गुस्सा करने वाले हैं तो गुस्से को निकाल दें। बाप की डांट होती है वो आपकी तरबियत के लिए होती है। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि बाप जब डांटता है तो कोई बुरी बात से ही डांटता है, अच्छी बात समझाता है बच्चों को। तो इसी तरह ज़िक्रिया भाई, आप भी आज फादर डे है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप DSP हैं और खुदा के फजल से खुदा जल्द आपको प्रमोट करेगा। और हमने पहले ही अपने फ़ोन में लिखा हुआ है SSP ज़िक्रिया यूसुफ। तो खुदा के फजल से तो आज आप क्या कहेंगे? अपने वालिद की उन्होंने खूबियाँ बताई हैं और आप भी बताएं कि आज आप पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, टीचर साहब के बेटे, तो कैसा आपको लगता है? भाई साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने हमें खुसूसी तौर पे ये टाइम दिया है जी। और फादर्स डे के हवाले से आपने हम भाइयों को भी इकट्ठा किया और हमारे फादर को भी बुलाया जी। तो हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। और हम ये समझते हैं कि आइजक टीवी चैनल जो है ये तो हमारा अपना चैनल है जहाँ हम जब चाहते हैं प्रोग्राम आगे कर ऐसे ही लेते हैं। और ये आपकी मोहब्बत भी है और आपकी शफ़क़त भी है और ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी हैं जी। और जहाँ तक फादर्स डे के हवाले से है, हम जैसे भाई ने बताया हमारे बाप जो हैं वो हमारे लिए बड़े आइडियल हैं जी। और हर कोई बंदा कहता है कोई किसी को अपना आइडियल बनाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे बाप, हमारा फादर जो है वो हमारे लिए आइडियल है, जिन्होंने हमें हर बात में जी ऐसी तरबियत की है कि जो शायद कोई और नहीं कर सकता।
اور بائبل مقدس میں یہ فرماتی ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کا، جی اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کا بھلا ہوگا۔ جی آج جتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر دراز ہو، ان کا بھلا ہو، ان کو بلیسنگز ملیں، وہ اپنے باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ بے اور شک، جو اپنے ماں اور باپ کو عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، خوش کر، اور جو بھی بیٹا دانا ہے، جی جس کو خدا نے عقل دی ہوئی ہے، وہ اپنے باپ کے لیے بھلا کرتا ہے، وہ اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، وہ اپنے باپ کو خوش کرتا ہے۔ خوش کرنے کے طریقے بے شمار ہیں۔ جی اپنے باپ کی آپ اطاعت کریں، فرما برداری کریں، جی اس کی باتوں کو مانیں، اور کبھی بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں کرتا۔ برا نہیں سوچتا، بائبل یہ فرماتا بائبل میں بھی لکھا ہے ہے کہ وہ باپ جو کون ہے، سا باپ ہے؟ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو جو روٹی مانگے اور جی، اس کو پتھر دے، پتھر دے۔ جو باپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا کرتا ہے۔ جی چونکہ میں خود بھی باپ ہوں، جی میں بھی اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی اچھا کرتا ہی ہوں، کرتے ہیں۔ اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پوری بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے فادر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے، جی اور جو ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ہماری پوری کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری تربیت انہوں نے کی ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام باپ جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، اور جو بچے ہیں وہ بھی اپنے باپ کی فرما برداری اسی طرح کریں جس طرح میرے باپ نے ہم اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور جس طرح ہمیں بائبل سکھاتی ہے جی کہ ہم اپنے ماں باپ کی کس طرح فرما برداری کریں، کس طرح عزت کریں۔ جی اور ماں باپ کی عزت کرنے میں ہی جی دنیا کی تمام نعمتیں ملتی ہیں، جی اور بھلائی ہوتی ہے، اور بلیسنگز آتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میرے باپ کو نہیں پتا، ڈیڈی کو نہیں پتا، میرے ابو کو نہیں پتا، جی میرے پاپا کو نہیں پتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی غلط سوچ ہوتی ہے۔ جو باپ کو پتا ہوتا ہے وہ چونکہ ہماری ساری عمر میں سے گزر کے آگے آئے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی بات سے، بچے کے کردار سے، بچے کے چلنے میں جان جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کس راہ پہ جا رہا ہے۔ والدین صحیح کہتے ہیں بردر۔ اور باپ جو ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، وہ بالکل بچوں کو صحیح سمجھا رہی ہوتی ہے اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے کہتی ہے۔ لیکن ہمارے بچے جو ہیں آج کے، نوجوان جو ہیں آج کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں تھوڑی سی عقل زیادہ ہے، یا ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، یا ہم ٹیلی فون استعمال کر لیتے ہیں، یا ٹیب یوز کر لیتے ہیں، یا نیٹ یوز کر لیتے ہیں، تو ہمارے باپ کو چونکہ وہ چیزیں یوز نہیں کرنا آتی تھیں، اس لیے ہماری جو تھنکنگز ہیں وہ بڑی اچھی ہو گئی ہیں، یا ہمیں تجربہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی آج بچے، ہم یہ جو اپنے والدین کو آگے عزت نہیں کرتے، یا ان کو کیا ڈانٹ دیتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمارے آگے سے کئی دفعہ ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو جو بچے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ کو کسی صورت بلیسنگز نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بات ایک اور یہ ہے، اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہماری اسی طرح عزت کریں گے جس طرح ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے۔ اور اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہوں گے تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کی نافرمانی کریں گے، اور آپ کے بچے بھی آپ کو کل کو اسی طرح خراب کریں گے جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج فادرز ڈے پہ میں یہ آپ کو، اپنے جو ہمارے یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ اور جو ماں باپ تو ہمیشہ اچھی تربیت ہی کرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ اپنے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کر پا رہے، وہ اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیں اور اپنے بچوں کی تربیت بائبل کے مطابق اور کلام مقدس کے مطابق کریں، تاکہ وہ بچوں کے لیے بلیسنگز ہو سکیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بہت خوبصورت زکریا بھائی آپ نے کہا۔ زکریا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سارے بہن بھائیوں کے نام بھی ذرا بتا دیں، اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ ان میں سے لاڈلا کون تھا، یعنی کہ جس سے یہ زیادہ پیار کرتے تھے، وہ کون؟ میں ویسے ماں باپ کے لیے تو سارے برابر ہی ہوتے ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارنی، صحیح دسنا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو میرا سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ میں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر ہیں۔ پہلے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، اب وہ شیخوپورہ چلے گئے ہیں، سب سے بڑا ہائی اسکول ہے۔ اس کے بعد جو ڈینیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے،
اور یہ پروفیسر ہیں اسلامیہ کالج سول لائنس میں. اس کے بعد میں ہوں, میرا پتہ ہی ہے کہ میں DSP ہوں. اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی ہے ڈاکٹر بابر سلمان, اور وہ MBBS کے بعد اس نے FCPS کیا ہوا ہے اور وہ ادھر لاہور ہی پوسٹڈ ہے. تو 4 بھائی ہیں ہم اور 2 بہنیں ہیں. دونوں بہنوں میرڈ ہیں اور ایک جو چھوٹی بہن ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. جو سب سے بڑی بہن ہے وہ ٹیچر ہیں, وہ یہ نبیل جو بیٹھا ہے ان کی ماما ہیں. تو اس طرح ہم 6 بہن بھائی ہیں. اور جو ابا جان ہیں, اب میں تو یہی کہوں گا میں سب سے لاڈلا تھا ان کا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جب یہ چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے یہ اپنا یار کہا کرتے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا یار ہے, کیسے میرا دوست. ہاں. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ سب سے پیار اس طرح کیا کرتے تھے جی کہ وہ سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ہمارے گھر میں جی ڈینیل بھائی کی جو پرسنالٹی ہے جی وہ اس طرح کی ہے کہ ہمارے بہن ہے یا بھائی ہے یا کوئی ریلیٹیوز ہیں, جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈینیل بھائی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. پیار اور میں بڑی کوشش کرتا ہوں, ایک دوسرے بھائی بھی بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی ایفیلیشن جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بات کرنے کا سٹائل یا ان کے ساتھ بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت اٹیچڈ ہیں. اس طرح ابا جان جو ہے وہ چونکہ سب کے ساتھ اٹیچ بہت زیادہ تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ تھے, اور مجھے چونکہ وہ بچپن میں کہتے تھے یہ میرا یار ہے, تو اس لیے جو ہے وہ میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ میرے بہت پیار کرتے تھے. اور بھائی کو یہ شروع سے ہی جب یہ چھوٹا ہوتا تھا بھائی ڈینیل بھائی تو وہ چونکہ میں اور ڈینیل بھائی کا 2 سال کا ڈفرینس ہے, اور یہ ہم اکٹھے ہاسٹل میں بھی رہے, پڑھتے بھی اکٹھے رہے, ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے, تو وہ اس لیے ہمارے ساتھ میری اور بھائی کی دوستی ہے ایک طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سب سے اچھے دوست بھی یہی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ ابا جان ان کو شروع سے ہی, کیونکہ ڈینیل بھائی شروع سے ہی ان کی ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, تو اس لیے ان کو شروع سے کہتے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ پروفیسر ہے. تو خدا کہتے تھے پروفیسر. بالکل, ابھی جب یہ 9th 10th اور 1st ایئر 2nd ایئر تو تب سے کہتے کہ اس کا مطلب ہے کہ والدین کو کہنا بھی شروع کرنا چاہیے پھر خدا. تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں, جب یہ 8ویں جماعت میں تھے ہاں جی تو ایک دن نا یہ رات کو سو رہے تھے, تو چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر نا یہ اپنی ٹانگوں سے وہ پین میں نا وہ انہوں نے باندھی ہوئی تھی. جی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہنے لگا اس لیے کہ جب مجھے جاگ آ جائے, جب میں اپنے ٹانگوں کو ایسے کروں تو رسیاں باندھی ہوں گی تو مجھے جاگ آئی تو میں اٹھ کر پڑھوں گا. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. ان کی یہ مثال ہے جو 8ویں کلاس. ہاں 8ویں کلاس میں تھے, تو میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا افیسر بنے گا, اور آج وہ آج PhD کی ہے. تو یہ خدا کی شکر گزاری میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو ڈینیل بھائی آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اسٹڈی میں, اور اب میرا ایمان ہے جتنے اسٹوڈنٹ CSS کے ایگزام دے رہے ہیں نا یہ ضرور خدا کے وجہ سے یہ بھی سپر سٹار ہی بنے گے. جی ہماری کوشش ہے, ہم بنائیں گے, خداوند کے فضل سے بنیں گے. کہ چونکہ آج فادر ڈے ہے جی تو فادر ڈے کے حوالے سے ایک میں چھوٹا سا کورس آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی سنائیں جی. کورس یہ ہے, ہر مشکل دے وچ میرا یسو میرا نال نال ہے, ہر مشکل دے وچ میرا یسو میرے نال نال ہے, باپ وانگوں کردا فکر, باپ وانگوں کردا فکر, ماں وانگوں رکھدا خیال ہے, ہر مشکل دے وچ میرا یسو میرے نال نال. کیونکہ آج فادر ڈے ہے تو اس لیے یسوع مسیح جو ہے نا وہ ہمارا فادر ہے. آمین. اور جب اس نے اپنے شاگردوں نے پوچھا کہ ہمیں دعا سکھا, تو انہوں نے پہلے الفاظ یہ کہے کہ جب دعا کرنی ہے تو یہ کہنا ہے کہ اے ہمارے آسمانی باپ, اے ہمارے آسمانی باپ, یعنی سب سے پہلا باپ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. جی تو چونکہ خدا باپ ہے, اور باپ کی طرف سے تھوڑا سا ہم دھیان دیں کہ اس باپ نے کیا کچھ کیا. جی تو چونکہ وہ باپ جو ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ پوری کائنات کا باپ ہے. آمین آمین. اور اس کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے,
اس کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا کوئی کام میں کوئی رکاوٹ یا کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ جی پریز دی لارڈ۔ تو چونکہ مسیح یسوع نے ہمیں پہلے یہ الفاظ سکھائے کہ جب دعا کرو تو یہ کہنا ہے کہ اے ہمارے آسمانی باپ، کیونکہ آج فادر ڈے ہے تو سب سے پہلے ہم آسمانی باپ کی آسمانی طرف، باپ کو آنر دیں، ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آسمانی باپ نے پوری کائنات، جو آسمانی باپ تھا اس کی روح جو تھی وہ پہلے پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو اس نے پھر یہ کائنات جو بنانی شروع کی تو سب سے پہلے زمین آسمان کو بنایا، اس کے بعد روشنی کو بنایا، اور جو کچھ بھی بناتا وہ کہتا تھا، یہ خدا کہتا کہ یہ اچھا ہے۔ جی اور آخر پر ساری چیزیں بنانے کے بعد آخر پر اس نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ جی جب شکل و صورت پر اپنی شکل و صورت پر بنایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے اس نے، یہ ہوا جو ہے یہ مفت میں ہمیں دی، بارش مفت میں دی، دھوپ مفت میں دی، اور جتنی چیزیں ہیں یہ ساری خدا نے مفت میں دی۔ جتنے یہ فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، خدا کوئی چیز نہیں کھاتا، جی یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ Praise the ساری سبزیاں، سارے فروٹ، جی۔ ساری اجناس یہ خدا نے انسان کے لیے بنائے۔ پریز دی لارڈ، پریز تو چونکہ وہ ہمارا باپ ہے، جی اپنے بچوں آسمانی کی- باپ، جی تو وہ اپنی مخلوق کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے کہ تمام سہولتیں جو انسان کو دی ہیں، اچھے مکانات، اچھے محل، کوٹھیاں، کاریں، جہاز، یہ سارے انسان کی سہولت کے لیے خدا نے بنایا۔ اب میں جسمانی باپ کی طرف جاتے ہیں۔ جسمانی باپ جو ہے نا، میں ایک ان بیٹوں کا باپ ہوں۔ جی میں نے اس طرح کوشش کیا کہ ان کو رزق حلال کمایا۔ پریز دی لارڈ، رزق حلال آپ ہاں، نے- رزق حلال کی بات، میں نے ایڈوانس ٹھیکہ دے کر زمین جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا رہا۔ پریز دی لارڈ، پھر اس کے علاوہ میں نے ڈاک خانے کا، یہ صرف اپنی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ڈاک خانے، 38 سال میں نے ڈاک خانے کا کام کیا، جی اور پھر میں نیو پاسٹل چرچ میں ایونجلسٹ ہوں۔ پریز دی لارڈ، جب میں نے کھیتی باڑی کا کام کیا تو میں ایڈوانس پہلے ٹھیکہ دے کر پھر ہم کھیتی باڑی کرتے، پریز دی لارڈ، پریز اور پھر جو میں نے یہ ڈاک خانہ کا کام میں 38 سال کیا، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ میں نے کبھی کسی، حالانکہ میرے پاس منی آرڈر جاری کرنے کے لیے آتے تھے، تقسیم کرتا تھا، جب کبھی کوئی تقسیم کرنے جاتا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ چائے پانی کے لیے 50 روپے لے لو۔ جی۔ میں نے کہا یاد رکھو اپنے پاس۔ 2-3 دفعہ میں نے کہا نہیں میرے پاس بہت ہے، میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، جب وہ خوشی سے بھی دیتے میں ان کو واپس کر دیتا۔ جی تو اس طرح سے میں نے 38 سال یہ ڈاک خانے کا کام کیا ہے، لیکن آج تک میں نے کوشش کیا کہ ان کو کوئی حرام لقمہ ان کے پیٹ میں نہ جائے۔ پریز دی لارڈ، ویسے تو لوگ جیسے چوری کر کے بھی کماتے ہیں، کماتے ڈاکے ڈال کر بھی کماتے ہیں، اور بہت ہیرا پھیری کر کے کماتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ کہا کہ یہ پولیس کا محکمہ بڑا بدنام محکمہ ہے۔ جی اپنے داماد کو بھی کہا کہ یہ باپڑا کا محکمہ بڑا بدنام محکمہ ہے، جی تو آپ بچ کر رہیں، محتاط رہیں۔ تو ذکریہ نے کہا کہ آپ ابا جی فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کی عزت کا دھیان رکھوں۔ اسی طرح خدا کا شکر ہے کہ آپ کا بیٹا بھی بڑا ایماندار افسر ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں اور ان کے آفیسر تعریف کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان پر بھی ہمیں فخر ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رزق حلال جو ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو سب لوگ کھاتے ہیں ہیرا پھیری کی کمائی کر کے، تو میں ایک شیخ بتانا چاہتا ہوں، کون کرتا ہے فریبی آدمی کا اعتبار؟ جی کون کرتا ہے فریبی آدمی کا اعتبار؟ کاٹ کی ہنڈیاں چڑھتی نہیں چولہے پہ بار بار، جی کاٹ کی ہنڈیاں چڑھتی نہیں چولہے پہ بار بار۔ تو ہیرا پھیری جو کر کے لوگ کماندے نے دیندے نے، وہ بچے بھی اس طرح دے پھر کو نکل نکمے نکلتے انہوں دی وہ سوچ غلط، انہوں دی آتا غلط، انہوں دیاں خصلتاں غلط۔ اے رزق حلال جڑا نا یہ بڑا اثر ہے۔ پریز دی لارڈ، میں نے آج تک کوشش کی ہے کہ میں جو ہے وہ رزق حلال ان کو دوں۔ آمین۔ ہاں، ایک واقعہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ میں کھیتی باڑی کرتا تھا، جی تو میں نے ایک دفعہ خدا سے وعدہ کیا، 10 کلے زمین تھی اس وقت، پرانے وقت کی بات ہے، جی 1000 روپیہ ٹھیکہ تھا جی ایک گماؤں کا، ایک لینا، ایک کلے کا 1000 روپیہ، 10 کلے میں پہلی ٹھیکے تے لئی۔ تے میں ایک بندے کو، میرا دوست سی یونس،
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੇਤਰੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ। ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਪੈ ਸੀ, ਔਰ ਚੋਂ 64 ਮਣ ਮੂੰਜੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਝੋਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ 64 ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਮਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਆਏ, ਆਖਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ 64 ਮਣ ਸਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ 64 ਮਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 9 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੂੰਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 38 ਮਣ 40 ਮਣ 38 ਮਣ 40 ਮਣ 42 ਮਣ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਕੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੋ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਸਨ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੇਵਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨਿਆ Praise 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ। 1-1000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 29 ਬੇਵਾ ਨੇ ਤੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2014 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 80000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਲ ਵੇਖੇ, ਜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਗੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। Praise। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਯਰਦਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਆਮੀਨ। ਪਾਦਰੀ ਯਾਕੂਬ ਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਯਾਕੂਬ ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਨ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 2015 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ 20,466 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ 75 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ 72 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Praise ਮੈਂ ਆਖਿਆ the ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਪੀ ਉਹ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਅੰਜਮ ਗੌਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35000 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1,26,000 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੇਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ 1,26,000 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਇਕੀ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਯਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਈ ਯਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4000 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 5000 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਈ ਯਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਜੀ। 1 ਘੰਟਾ ਇਬਾਦਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਵਾਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत बरकत दे अंकल यूसुफ दीवान साहब, और मेरी दुआ खुदा इसी तरह आपको देता रहे और आप लोगों को देते रहें। तो इसी तरह हमारे साहबजादे हैं नबील शहजाद साहब, आप भी अपने बारे में बताएं। आप भी टीचर हैं, एमफिल किया हुआ है आपने, तो आप बताएं कि आप क्या नाजरीन को आज कहेंगे, जितने भी आज फादर डे आपने बातें सुनी हैं अपने प्यारों की भी, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बस साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और आज आपके साथ मिलकर फादर डे सेलिब्रेट कर सकूँ। बीइंग अ सन, बेटा होने के नाते मैं अपने बाप को सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत के साथ हमें पढ़ाया, ठीक है, और इस काबिल बनाया कि आज हम जो है इस काबिल बने हैं कि हम जो है ना सारे बहन भाई बहुत अच्छा पढ़े हैं, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी, और अपने ही गांव के स्कूल में जो है ना 16 स्केल पे जॉब कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, ये सारा जो ऑनर है ये खुदावंद को जाता है। प्रेज द और हमारे बाप ने हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी दी। जी, और मेरे बाप जो है वो हमेशा हमसे एक ही बात कहते हैं कि बेटा अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। जी, और ये नहीं कि वो कभी कभार कहते हैं, बल्कि रोज़ रात को जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, तो उसमें हमारे बाप हमें यही कहते हैं, वाले साहब यही बताते हैं कि बेटा तो अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो, और जहाँ तू रहता है तेरी उम्र दराज हो और तू पीरी हासिल करे। तो उनसे यही सीखा है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जितने बेटे हैं या जितने मेरे भाई हैं या जितने बच्चे हैं वो अपने वालिद साहब की, अपनी वालदा की इज़्ज़त करें ताकि उनका भला हो और वो इस दुनिया में पीरी हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। और आप अपने बहन भाइयों के बारे में भी बताएं, क्या करते हैं, और वालिदैन के बारे में भी बताएं। जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो वापडा में जो हैं वो लाइनमैन हैं, और मेरी वालदा जो हैं वो स्कूल टीचर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया, और हम 6 बहन भाई हैं, 2 मेरी बहनें हैं और हम 4 भाई हैं। तो सबसे बड़ा मैं आपके वालिद साहब टीवी देख रहे हैं, आज फादर डे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने वालिद साहब को जो है दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ हमें पढ़ाया और हमको इस काबिल बनाया कि प्रेज द हम लॉर्ड। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे तो सकें। आपके वालिद की आपको 5 खूबियाँ कौन कौन सी अच्छी लगती हैं? खूबियाँ तो बहुत हैं जी, चलिए लेकिन 5 सिर्फ मैंने पूछा। हाँ जी, सबसे पहले जो मेरे वालिद साहब हैं वो बहुत ज़्यादा दुआगो हैं, दुआ गो हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर वो जो है वो जैसे कि मेरे नाना अबू इधर बैठे हुए हैं, जी, तो सेम उनकी तरह उनकी खूबी है कि वो जितने गरीब हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और हमेशा यही आयत कहते हैं कि वो आदमी जो गरीब का ख्याल रखता क्या है। है? तो दूसरी खूबी ये है कि वो रोज़ हर रोज़ हम पूरी फैमिली को साथ लेकर इवनिंग प्रेयर करते हैं, ठीक है। और चूंकि चर्च हमारे घर के साथ ही है, जी। तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि चर्च में जाके हम दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ उन्होंने सीखा है खुदावंद के नज़दीक रहते हुए, खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए, वो हमें भी वही सिखाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम खुदावंद की राहों से दूर ना चले जाएं। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको बढ़ाए, कसरत से ब्लेस करे, और मेरी दुआ है आपके वालिदैन को भी बरकत दे, मामा को भी, पापा को भी, उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो प्यारे भाई ज़िक्रिया, और कोई बात आप कहना चाहते हैं नाजरीन को? मैं भाई साहब ये कहता हूँ कि फादर्स डे पे तमाम जो हमारे जवान हैं वो आज ये अहद करें कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना शुरू करें। माँ बाप की इज्जत करना। माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू करें ताकि उनका भला हो और उनकी उम्र दराज हो और खुदा उनको ब्लेस करता रहे। और माँ बाप जो हैं वो भी अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि जिस तरह हमें सिखाया कि ये शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पे तेरा ध्यान रहे। इस तरह वो अपने बच्चों को शरीयत की किताब बातें भी सिखाएं और दुनियावी तौर पे भी इस तरह उनको सिखाएं कि वो बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े बड़े स्टार्स बने, जो ना कि फैमिली के लिए
اپنی قوم کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی بہت بڑا نام پیدا کر سکیں۔ پریز دی لارڈ، بہت اچھا آپ نے کہا جی۔ میں نے میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ تقریباً ہر سال مجھے نئے نوٹ 100 کے جو ہے وہ 10,000 کے دیتا ہے جی اور جتنی نارنگ کے ارد گرد جتنی کنونشنیں ہوتی ہیں نا جی، ان میں میرا نام جو ہے وہ بائبل کے سوال و جواب کا ہوتا ہے، بائبل کے سوال ہے جو بائبل، اور میں 12 سوال کرتا ہوں۔ جی 12 سوال اس لیے کرتا ہوں کہ مسیح یسوع کے شاگرد 12 تھے، جی یعقوب کے بیٹے 12 تھے، وہ نیا یروشلم ہے اس کے دروازے 12 تھے جی اور اس کی بنیادیں 12 تھی، جی وہ زندگی کا درخت جو ہے اس کے پھل 12 ہیں، جی سال کے مہینے 12 ہیں 12 ہیں، اور یوسف کے سوال بھی 12 ہیں۔ جی یوسف کے سوال بھی 12 ہے، پریز دی لارڈ۔ اور نیا نوٹ اس لیے دیتا ہوں جی کہ خدا جو ہے یہ ملاکی نبی کتاب میں لکھے کہ خدا جو ہے وہ لنگڑے کی قربانی قبول نہیں کرتا، اندھے کی قربانی قبول نہیں کرتا، کسی کوئی عیب ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں کرتا، تو جو کوئی زیادہ عمر کا ہو اس کی قربانی قبول، کم عمر کے کی قربانی قبول نہیں کرتا، تو اس لیے خدا نکما نوٹ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے نیا نوٹ لو جی سننا لے نکما نوٹ بھی نہیں، نیا نوٹ یہ دیتے ہیں مجھے 10,000 صرف کہتے ہیں کہ ابا جی یہ کنونشنوں کے لیے ہے، جب بھی جہاں کہیں بھی وہ جب اس کے ارد گرد جتنی کنونشن ہوتی ہیں بندہ ناچیز کا نام ہوتا ہے کہ بائبل کے سوال و جواب، جی اور میں سوال و جواب کرتا ہوں آمین، پوری بائبل سے، جی اور اتنے مشکل سوال نہیں، وہ اتنے سوال میرا اکثر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری بائبل میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ جی واٹ از دی بگیسٹ کمانڈ ان دی ہول بائبل؟ جی تو یہ سب سے بڑا حکم یہ رہتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ جی یہ میرا ہر کنونشن میں پہلا سوال ہوتا ہے، جی اور جس کے لیے حوالہ یہ ہے کہ متی 22 باب 36 آیت، جی مرکس 12 باب 30 آیت، جی اور لوکا 10 باب 27 آیت، جی اور پرانے عہد نامے میں استثناء آخری کتاب جو ہے اس کے 6 باب 5 آیت میں یہی بات لکھی ہوئی ہے Praise کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو آخر پر میں سارے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس طرح میں خود پڑھ کر اپنی اولاد کو پڑھایا، سارے لوگ اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں یا انجیل مقدس کی منادی کرتا ہوں، آج بھی میرے پاس 3 چرچ ہیں، تو ان چرچوں میں جا کے ہر ہفتہ کے شام کو میں ہفتے کو جاتا ہوں، اور 3 چرچوں میں اب صبح کے وقت ایک میں جاتا ہوں، ایک میں 11 بجے اور ایک شام کو، یہ 3 چرچ ہیں۔ میں نیو پاسٹ آرک چرچ کا ایونجلسٹ ہوں، پریز دی لارڈ۔ تو یہ خدمت میں بڑی باقاعدگی سے کر رہا ہوں آمین۔ کئی سالوں سے، اور جس کا اجر یہ ہے کہ خدا نے مجھے ہر دکھ بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے کہتے ہیں مجھے شوگر ہے فلاں ہے، مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، آمین، ہاں جی، آمین۔ نہ میرے بیٹوں کو شوگر ہے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ ہونی ہے، آمین۔ ہاں جی۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی مجھے شوگر بڑی ہے، شوگر، میں نے کہا کہ مجھے یوسف کو کبھی شوگر نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی، آمین آمین۔ کیونکہ میں خدا کے احکام پر عمل کرتا ہوں اور جی۔ کرتا رہوں گا۔ آمین۔ ہاں جی، اور چونکہ یہ جو کچھ ہے یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ سب کچھ خدا لکھا کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے، جی۔ نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ گردش کے سبب سایہ پڑتا ہے، چونکہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے دین ہے۔ یہ تو اس لیے میں سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، محنت مشقت سے اپنے بیٹوں کو رزق حلال کما کر دیا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ آج وہ سارے بچے جو ہیں گیسٹڈ آفیسر ہیں۔ تو اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ رزق حلال وہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کھلائیں، تاکہ وہ بیٹوں کی اچھی سوچ ہو اور وہ مستقبل میں دوسروں کے لیے مشعل راہ کا کام کریں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ انکل یوسف، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ پروفیسر صاحب، اس سے پہلے کہ اجازت چاہیں، آخر میں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، میں آخر میں سب سے پہلے تو پاسٹر صاحب کا ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک فادر ڈے کی سیلیبریشن کے لیے ہمارے فادر کو بلایا، بھائیوں کو بلایا اور نبیل شہزاد کو بلایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور میں ناظرین سے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ
जो बच्चे हैं आजकल के यूथ के, जैसे भाई ज़िक्रिया ने बताया कि वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के वो माहिर हो गए हैं और वालदैन से ज़्यादा समझदार हैं। तो मेरी उन तमाम यूथ के बच्चों से, यंग बच्चों से ये दरख्वास्त है कि वो अपने वालदैन को कभी भी हकीर ना समझें और ये ना समझे कि हम टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं, हम मोबाइल अच्छा समझ यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अपने वालदैन की इतनी इज़्ज़त करें कि वो दिल से आपको दुआ दें। और अगर वो दिल से दुआ देंगे तो यकीनन आप इस ज़मीन पर सरफराज होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में सरफराजी हासिल करें, उम्र की दराजी हासिल करें और आपकी इस दुनिया में भलाई हो, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि आप अपने वालदैन की इज़्ज़त करें। जितनी आप ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देंगे। और वालदैन से मेरी एक दरख्वास्त है कि एक तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और दूसरा बीइंग ए टीचर मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैंने PhD की है अपने वालदैन की तरबियत की वजह से, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर PhD से आगे एक स्टेप और ले जाएं, आप पोस्ट डॉक करवाएं, ताकि आप हमारे मुल्क का, हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र बन सकें और आप हमारी कम्युनिटी के स्टार बनकर मुल्क पाकिस्तान की और अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। तो वालदैन से मेरी ये खुसूसी दरख्वास्त है कि आपके सोर्सेज कुछ भी हों, आप पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ा सकें ज़्यादा पढ़ाएं। आजकल मैं CSS के लिए गाइड कर रहा हूं बच्चों को और यकीनन मैं पढ़ाऊंगा भी। एवरीडे साइंस और कंपैरेटिव स्टडीज़ में पढ़ाने भी जा रहा हूं। आज जो इस प्रोग्राम के तवसत से जितने लोग सुन रहे हैं वो हमारे साथ इस आइज़िक चैनल के हम शुक्रगुज़ार भी हैं कि पाजी साहब ने मसीही बच्चों के लिए जो बहुत डिज़र्विंग हैं उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम किया है और उन बच्चों के लिए जो जूम की ज़रिए CSS की कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ इन टच रहें, ताकि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को जो है CSS के उनको सीख सकें। मुल्क के नामवर प्रोफेसर्स जो हैं, कुछ FC कॉलेज के हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और उसमें शामिल मैं भी हूँ। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको CSS के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अगर खुदा ना करे कि ऐसा हो कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप दूसरी अटैम्प्ट ले सकते हैं, आप तीसरी दफ़ा अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप CSS नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप PMS जो प्रोविजनल लेवल पे मैनेजमेंट सर्विसेज की जो पोजीशंस आती हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं करते तो बहुत सारी डिपार्टमेंटल पोजीशन आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जब CSS की तैयारी करते हैं, जब आप 90 नंबर की कोशिश करते हैं तो फिर 80 आपके ज़रूर आ जाएंगे। तो आप कोशिश करें। बहुत से लोग डरते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब्स को नहीं लेते, तो आप गवर्नमेंट में जाएं और वहाँ गवर्नमेंट में जाके दूसरी कौम में जाकर आप मसीह के एम्बेसडर बन जाएं। तो आप वालदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और उनको मसीही अफसर बनाएं, ताकि वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे अफीसर बनकर मुल्क की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डैनियल साहब, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ और आपके सारे प्रोफेसर्स को भी, आपकी मोहब्बत को भी, जो आज आपने बातें की। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच पास साहब। ये मैं समझता हूँ ये खुदा ने आपको एक वसीला बनाया है कि आप अपने मसीही बच्चों की, अपनी कौम की फ़िक्र करते हैं जी। और मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी आनर है कि हम अपने मसीही बच्चों को जो ग्रेजुएट हैं उनको एक अच्छे अफीसर बनाने के लिए गाइड कर सकें, उनको तालीम दे सकें। और मैं ये समझता हूँ ये खुदावंद का ख़ास फ़ज़ल आप पर है यकीनन कि आपने हमारी कम्युनिटी की फ़िक्र करके ना सिर्फ हमारे बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम किया है, बल्कि आपने उनकी मुफ्त, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर जो हैं वो जूम पे पैसे लेके पढ़ाते हैं, लेकिन आपने मसीही बच्चों के लिए, आज मैं सुन रहा था आपसे कि आपने ना सिर्फ 500, आपने 1000 बच्चों के लिए जी जूम की फ्री क्लासेस का अरेंज किया है जी। तो ये सारा जलाल यसुम मसीह नासरी के नाम को जाता है और हम आपके सारा शुक्रगुजार हैं जलाल इसी को है कि खुदामंद आपके वसीला से जी। हमारी कौम के बच्चों को आला अफसर बनने का मौका दे रहा है। तो बच्चों से दरख्वास्त है कि वो ये CSS का जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है माइनॉरिटी के लिए 20 दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर 2020 में, कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए,
لیکن آپ اس ایک جو ہے اس CSS ایگزام میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ ہمارے اچھے مسیحی بن کر، ہمارے پاس اگزامپل ہیں، اگلے آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایسے پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو CSP آفیسر جو کرسچن کچھ ریسنٹ ہوئے ہیں، کچھ پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں، ہم آپ سے ملوائیں گے کہ مسیحی جو ہیں وہ CSP آفیسر بن کر قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، جس کی کچھ اگزامپل ہمارے سامنے ذکریہ بھائی کی فارم میں بیٹھے ہوئے، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ ہماری قوم کے لیے فخر ہیں جی اور یہ پورے پنجاب میں جی ایک کمیونٹی کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ غیر اقوام میں کس طرح سے ایک مسیحی ہونے کا رول پلے کر سکتے ہیں، ایک نمک کا ایمبیسیڈر کام میں کر سکتے سمجھتا ہوں ہیں۔ کہ جی ہمارے جی یہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، جی تو جہاں پہ بھی ہمارے مسیحی آفیسر کام کر رہے ہیں میں ان پہ بھی فخر کرتا ہوں، اور میری کوشش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک نور کا کام دیں، ایک نمک کا کام دیں، آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ مسیحی ہیں اور دوسروں سے منفرد ہیں۔ یہی ہم مسیحی کی گواہی اس طرح ہی دے سکتے ہیں۔ تو میری ساتھ درخواست ہے اپنے مسیحی بھائیوں سے، اپنے بھائیوں جو آفیسرز ہیں میرے بھائی، کہ وہ غیر قوم میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی اس طرح سے خدمت کریں کہ غیر قوم بھی آپ کی گواہی دے کہ یہ مسیحی افسر ہے جو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں جتنے بھی فادر ہیں ان سب کو ایک دفعہ پھر سلیوٹ کرتا ہوں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی